اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اچھا وقت آنے کی 3 نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی کسی شخص کی زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اسے یہ 3 نشانیاں ضرور دکھتی ہیں۔ جب آپ کو یہ 3 نشانیاں دکھ جائیں، ان میں سے کوئی نشانی آپ کو دکھ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، آپ کی قسمت کھلنے والی ہے اور آپ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت کچھ چیزوں سے، بہت نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ ہمارا اچھا وقت، ہمارا بہترین وقت شروع ہونے والا ہے، ہماری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، ہماری زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں؟ تو پیارے دوستو، اس کے متعلق میں آپ کو 2 باتیں بتانے والا ہوں، اسے آپ بہت ہی دھیان سے اور بہت ہی توجہ سے ضرور سنیے گا۔ پیارے دوستو، اگر یہ دونوں بات آپ نے اچھے سے سمجھ لیا جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غموں کے ساتھ، ہر رنج و غم کے ساتھ، ہر مصیبت اور تکلیف کے بعد آسانی فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں درج ہے، یہ بالکل حق ہے، برحق ہے۔ پیارے دوستو، اس بات میں، اس معنی میں، اس فرمان میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ پیارے دوستو، عوام میں 2 طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، 2 طرح کے شخص پائے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیک انسان، ایک نیک شخص کہ جو ہر وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے، دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز تو چھوڑیے، 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، دارو وغیرہ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، برے نشے کرتا ہے، غلط کاموں میں مبتلا رہتا ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، لوگوں سے بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے گناہگار شخص۔ پیارے دوستو، اگر کسی گناہگار شخص پہ مصیبت آئے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ گناہ وغیرہ کرتا ہے تو اس پر مصیبت آئی ہے، لیکن اگر کسی سچے انسان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے پر اگر مصیبت آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پیارے دوستو، اس کے تعلق سے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا، اے مولا کائنات، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے آئی ہے، یا پھر یہ ہماری آزمائش کے لیے ہمارے اوپر آئی ہے، یا پھر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے؟ تو پیارے دوستو، آپ اس بات کو سمجھیے کہ اگر کسی گناہگار شخص پر کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے گناہوں کی بدولت ہی آتی ہے، اور اگر کوئی نیک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی خاص بندہ ہے جو کہ گناہوں سے دور رہتا ہے، غلط کاموں سے دور رہتا ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں یہ کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، یا پھر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے؟ تو پیارے دوستو، اس کے جواب میں داماد پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آج 2 باتیں بتانے والا ہوں، تم ان 2 باتوں سے صاف طور پہ جان سکو گے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر مصیبت آ رہی ہے، یا پھر تم پر آزمائش ڈالی گئی ہے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دو،
اور گناہوں کے راستوں میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی کہ تم نیک کام کرنا چھوڑ دو، بھلائیاں کرنا چھوڑ دو اور غلط کاموں میں مبتلا ہو جاؤ، برے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ، گناہوں کے راستوں پر چلنے لگو، تو سمجھ جاؤ کہ تم پر یہ گناہوں کی وجہ سے سزا ملی ہے، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں پھنس چکے ہو، اس پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے کمائی گئی چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ پیارے دوستو، دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے اور تم اس درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو نہ چھوڑو بلکہ اس راستے میں اور بھی مضبوط ہو جاؤ اور بھی نیکی کے کام کرنے لگو، آپ نیک اعمال کرتے ہی رہو، آپ اچھے کام کرتے ہی رہو، چاہے آپ پر کتنی بھی مصیبت کیوں نہ آئے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر قائم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو نہ چھوڑو، تو پیارے دوستو آپ سمجھ جائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آزمائش کر رہا ہے، آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے یا پھر کسی بھی شخص پر مصیبت آئے اور وہ غلط راستہ اختیار کر لے، گناہوں کے راستے پر چلنا شروع کر دے، غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اور اس کے بالکل ہی الٹ، اگر کسی انسان پر مصیبت آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے نہ ہٹے بلکہ اس راستے بھی اور بھی مضبوط ہو جائے اور بھی نیکی کے کام کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور عبادت کرنے لگے، اپنے یقین کو، اپنے اعمال کو اور بھی مضبوط کر لے، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ پیارے دوستو دیکھیں، جو امتحان ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کا ہی ہوتا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہی امتحان لیتا ہے۔ اللہ عز و جل کسی سے کچھ لے کر اس کا امتحان لیتا ہے تو کسی کو کچھ دے کر اس کا امتحان لیتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، مصیبتوں پر جو نیک بندہ صبر کر لے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا اچھا وقت، اس کا بہترین وقت شروع ہونے والا ہے۔ پہلے تو اس پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں، ان مع العسر یسرا، اور اس بندے نے، اس اللہ کے خاص بندے نے اپنی مصیبت پر جو تکلیف اس پر آئی اس نے صبر کر لیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو بہت ہی پریشانیاں جھیلتے تھے، انہوں نے بہت دقتیں جھیلی، بہت کچھ سہا، ان کی زندگی تنگ دستی میں اور بہت ہی غریبی میں گزری، ان کے گھر میں اچھے سے روٹی کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا، ضرورت کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، پہننے کو اچھے کپڑے نہیں تھے، کھانا بھی انہیں ٹھیک وقت سے نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، ہمیشہ اللہ کا شکر کیا، اپنے کاموں میں لگے رہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب ان کے اوپر سے وہ آزمائش ختم ہوئی، جب ان کا امتحان ختم ہوا، تو پیارے دوستو، ان لوگوں کے آج کل آپ خود دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے معاشرے موجود ہیں کہ آج ان کے اچھے گھر ہیں، اچھا کاروبار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اچھی اولاد دی ہے، ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، یہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب نوازتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر مصیبت، ہر غم کے بعد، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے، لیکن کب ہوتا ہے ایسا کہ جب آپ اپنی مصیبت میں صبر کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی بندہ شکر ادا کرتا ہے، جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ پر جب بھی مصیبت آئے، آپ کی جب بھی زندگی میں کچھ تکلیفیں آئیں اور آپ صبر کر لیں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا بہترین وقت، آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔
پیارے دوستو، میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مان لیں اگر ہمارا ہاتھ یا پیر وغیرہ ٹوٹ گیا تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط الفاظ بول دیا کرتے ہیں۔ وہ معاذ اللہ ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ مصیبت ہمیں ہی کیوں دے دی، ہم تو پہلے سے ہی اتنی پریشانی میں تھے اور اب یہ دقت بھی آ گئی، پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیا ہو رکھا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، مصیبت صرف ہم پہ ہی کیوں آتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ جملے بہت ہی غلط اور بہت ہی خراب جملے ہیں، یہ ناشکری کے جملے ہیں کہ جو ہرگز نہیں بولنے چاہیے۔ پیارے دوستو، معاذ اللہ کبھی کبھی تو لوگ ایسے بھی الفاظ بول دیتے ہیں، کچھ ایسے کلمات بول دیتے ہیں کہ جو کفریہ ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کبھی بھی کوئی نقصان ہو جائے، چاہے وہ آپ کا مالی نقصان ہو، آپ کے جان کا نقصان ہو یا آپ کا ذاتی نقصان ہو، تو آپ کبھی بھی کوئی غلط الفاظ نہ بولیں، کوئی بھی غلط کلمہ نہ بولیں۔ آپ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ پیش آئے، آپ کو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں اور ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، غیب سے ہمارے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ خود دیکھیں، رزق انہیں بھی ملتا ہے کہ جن کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، رزق انہیں بھی ملتا ہے کہ جو چل نہیں سکتے، رزق انہیں بھی ملتا ہے جو کام نہیں کر سکتے، رزق انہیں بھی ملتا ہے کہ جو آنکھوں سے اندھے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ صبر کیجئے گا اپنی مصیبتوں پر، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جتنا صبر کرو گے تم کو اتنا ہی نوازا جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارک سنا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی بھیجے تو تم ہرگز برا بھلا مت کہو، اللہ کی طرف تم کوئی بھی برائی کی نسبت نہ کرو، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم صبر کرو۔ پیارے دوستو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، آپ تھوڑا اچھے سے سمجھ لیجئے۔ پیارے دوستو، ایک وقت ایک بڑھیا راستے سے کہیں جا رہی تھی، اچانک اس کے پیر میں ٹھوکر لگا اور اس کے پاؤں کا جو ناخن تھا، اس کے انگوٹھے کا ناخن تھا، وہ نکل گیا۔ جو پاؤں کا وہ ناخن نکلا تو وہ بڑھیا جو تھی وہ مسکرانے لگی اور اس کے پیر سے پیارے دوستو خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بازو میں ہی ایک شخص تھا، وہ آ کر کہنے لگا، اماں آپ کے پاؤں کا تو ناخن نکل گیا اور بہت ہی زیادہ خون بھی آ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی تم مسکرا رہی ہو، کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس بڑھیا نے یہ کہا، بیٹا تم یہ بتاؤ، کیا میں چاہتی تھی کہ میرے پاؤں کا ناخن نکل جائے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں اماں، آپ تو بالکل نہیں چاہیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ بتاؤ پھر کون چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا کہ میرے پیر کا ناخن نکل جائے، تو اسی لیے تو میں مسکرا رہی ہوں کہ اللہ چاہتا تھا کہ میرے پیر کا ناخن، میرا رب چاہتا تھا کہ میرے پیر کا ناخن نکل جائے، تو میں اس پر صبر اور شکر کر کے مسکرا رہی ہوں کہ صرف میرے پیر کا ناخن ہی تو نکلا ہے، میرے پیر تو نہیں ٹوٹے، میرے پاؤں تو صحیح سلامت ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں اور اس کی رضا میں ہی میں راضی ہوں۔ تو پیارے دوستو، اس پوری ویڈیو کا کنکلوژن، اس پوری ویڈیو کا نچوڑ یہی ہے کہ آپ پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، آپ پر کوئی غم و پریشانی آئے، تو آپ کوئی بھی غلط کلمات نہ بولا کریں، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ جتنا ہو سکے آپ اللہ کے راستے پر چلتے رہیے گا، اللہ کے راستے سے آپ ہٹیے گا نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ جب تم مصیبت پر صبر کر لو گے تو تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں احباب تک، اپنے اہل و عیال تک خوب شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔